إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. محترم حاضرین، قومی اور میرے اسلامی سبھی بزرگان اور برادران اسلام، سب طرح کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس عظیم الشان کام کے لیے ہمیں منتخب کر لیا، ہمیں چن لیا بحمد اللہ. اس اللہ نے اب تک اس کام کے لیے ہمیں نہیں چنا تھا، لیکن بالوقت اس کی مرضی ہوئی، اس کی منشأت ہوئی اور اس کی رحمت ہوئی کہ اس اللہ نے ہمیں اس کام میں جو دین کا کام ہے ہمیں لگا دیا. الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے. محترم حاضرین اکرام، آئیے چند انشاءاللہ نکات ایک کے بعد ایک 1 by 1 میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اور آپ اسے غور سے سنتے رہیں اور اپنی زندگی میں نکھار لائیں، بہتر کریں کتاب و سنت کی روشنی میں. میرا موضوع ہے نکاح اسلام کی نظر میں. نکاح کے معنی ہوتے ہیں شادی، یعنی نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا اور جمع کرنا. معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کو، شادی بیاہ کرنے کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے. قرآن مجید کی آیت سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 3 ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور یہی نہیں، اللہ نے نکاح کی واجبیت کو یا نکاح کے ضروری قرار دینے کو سورہ نور کے اندر
اور آیت نمبر 32 میں بھی بتایا، ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور ذمہ داری بتائی قوم کے رہنماؤں کی، حاکموں کی، امراء کی، پیرنٹس کی، والدین کی، یہ ذمہ داری بتائی کہ تم میں کے جو نوجوان ہو جو سن بلوغت کو پہنچ جائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی بیاہ کر دے، ان کی شادی کروا دیا کریں۔ اور بحمداللہ اسی کے پرپز اور اسی بنا پر ہم یہاں سبھی حضرات جمع ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شادی کی وجوبیت اس طرح ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، قوت باہ جس کے اندر ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسلامی طرز عمل پر شادی بیاہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہی نہیں، شادی کرنا یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان سے پہلے تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت رہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور جو اس عمل سے اعراض کرے گا گویا اس نے میری سنت کو نہیں پایا۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ دیگر احادیث نبویہ میں بھی شادی کرنے کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کی قلت ہے، وقت بہت مختصر ہے، میں ایک ایک کر کے نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہی نہیں، میں آپ کو اب 3 نکات مزید پیش کروں گا، آپ اس کو امیجن کریں، ذہن میں بٹھائیں انشاءاللہ، کیونکہ میرا جو طرز ہے بیان کرنے کا وہ اسی انداز کا ہے۔ میں آپ کو پہلا نقطہ بتاتا ہوں، شادی سے پہلے ہمیں کیا کچھ اعمال کرنے چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے، ایک ایک کر کے سنتے جائیں۔ شادی سے پہلے ہمیں ان اعمال اور ان کاموں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 1، لڑکی کا انتخاب، عورت کا انتخاب۔ کس طرح ہم لڑکی کا انتخاب کریں گے، لڑکی کو کیسے منتخب کریں گے؟ لڑکی کے انتخاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تزوج الودود الولود میں یہ ذکر کیا گیا ہے، زیادہ بچہ دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کی جائے۔ حدیث ہے، یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک سیرت، نیک عورت سے شادی کرنے کا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر قرار دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے میں 4 صفات عورت کے بیان فرمائے ہیں، اگر ان میں پائے جائیں تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، نکاح 4 قسم کی صفات کی بنا پر لڑکی سے کیا کرو۔ کیا ہے؟ نمبر 1، لمالها، اس کی مالداری کی بنا پر، ولحسبها، اس کے حسب و نسب کی بنا پر، ولجمالها، اس کی خوبصورتی کی بنا پر، اور اخیر میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولدینها، اور دینداری کی بنا پر تم شادی کیا کرو۔ اور اے لوگو فاظفر بذات الدین، دینداری کو اول نمبر پہ رکھو۔ سوچو، اگر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، حسب و نسب والی نہیں ہے، غریب طبقے سے ہے، خوبصورت نہیں، اگر وہ سانولے کلر کی ہے تو دینداری کی بنا پر تم اسے ترجیح دو، اس کو اول نمبر پر رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا نچوڑ ہے میرے بھائیوں۔ یہی نہیں، ہمیں شادی کرنے سے پہلے، نکاح سے پہلے اور اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو منگیتر ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو اگر نہ دیکھے تو بعد میں جا کر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں بتایا کہ ایک بار ایک نظر ضرور لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں